بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اسلامی تاریخ میں عظیم مقام رکھتی ہے۔ آپ کو سیدہ النساء العالمین یعنی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار کا لقب دیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی اظہار، عبادت، تقوی اور عاجزی کا عملی نمونہ تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی سیرت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا امت مسلمہ کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں بہترین رہنمائی دی، اور آپ کے اخلاق و کردار کی کئی مثالیں ہمیں اسلامی کتب میں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت بی بی فاطمہ اور بوڑھی عورت کا واقعہ کے عنوان سے مشہور ہے، جو مسلمانوں کے لیے اظہار، قربانی اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کی تعلیم کا ایک عملی سبق ہے۔ واقعے کی تفصیل: ایک دن حضرت فاطمہ کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت آئی۔ وہ ایک سادہ لباس میں ملبوس تھی اور تھکی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ حضرت فاطمہ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، میں بہت پریشان ہوں، میرے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو آسان فرمائے۔ حضرت فاطمہ نے محبت اور شفقت کے ساتھ اس عورت کی بات سنی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ بوڑھی عورت نے تعجب سے پوچھا، بی بی، پہلے اپنے لیے دعا کیوں نہ کروں؟ حضرت فاطمہ نے محبت اور حکمت سے جواب دیا، اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گی تو فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ دعا زیادہ پسند ہے جو انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کرے۔ یہ جواب سن کر بوڑھی عورت بہت متاثر ہوئی۔ اس نے پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کی اور پھر اپنے لیے۔ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی پریشانیاں دور کر دیں۔ واقعے سے ملنے والے اسباق: یہ واقعہ اسلامی اخلاقیات اور اجتماعی سوچ کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق حاصل ہوتے ہیں جو ذیل میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، دوسروں کے لیے دعا کرنے کی فضیلت۔ حضرت فاطمہ نے بوڑھی عورت کو یہی تعلیم دی کہ پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کرو۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود غرضی کی بجائے دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی کی ترجیح دینی چاہیے۔ جب کوئی بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جو کچھ ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہی عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، اظہار اور قربانی کا درس۔ حضرت فاطمہ کا طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینی چاہیے۔ حضرت فاطمہ نے ہمیشہ اظہار کی تعلیم دی۔ آپ کا یہ عمل ہمیں دوسروں کی مدد اور فلاح کے لیے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 3، دعا کی طاقت اور اہمیت۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس واقعے میں بوڑھی عورت کی پریشانیاں دور ہوئیں کیونکہ اس نے حضرت فاطمہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے پہلے دوسروں کے لیے دعا کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا کو محض ذاتی مقاصد کے لیے محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کی رضا کا حصول۔ اللہ تعالیٰ کو وہ دعا زیادہ پسند ہے جو دوسروں کے لیے کی جائے۔ حضرت فاطمہ کے اس عمل نے یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی دیگر مثالیں۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جو ہمیں اظہار، محبت، سخاوت اور دعا کی اہمیت کو سمجھاتے ہیں۔ ان میں سے
چند اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، فاقہ کشی کے باوجود دوسروں کو کھانا کھلانا۔ ایک دن حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی۔ ایک فقیر نے دروازے پر دستک دی اور کھانا مانگا۔ حضرت فاطمہ نے وہی روٹی اس فقیر کو دے دی، حالانکہ وہ خود اور ان کے بچے بھی بھوکے تھے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 8۔ نمبر 2، سادگی اور قناعت کی تعلیم۔ حضرت فاطمہ نے کبھی دنیا کے عشائشوں کی طلب نہیں کی۔ آپ نے اپنی زندگی قناعت اور سادگی سے گزاری۔ آپ نے کبھی بھی دنیاوی مال و دولت کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کے نمایاں پہلو۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں کئی نمایاں پہلو ہیں جو مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہیں۔ ان میں سے چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، محبت اور شفقت۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر، بچوں اور پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ محبت اور شفقت کا سلوک کیا۔ نمبر 2، دعا کی اہمیت۔ آپ نے ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کو ترجیح دی۔ نمبر 3، ایثار۔ اپنی ضروریات کو چھوڑ کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا آپ کی عادت تھی۔ نمبر 4، قناعت۔ آپ نے سادگی اور قناعت کے ساتھ زندگی گزاری اور کبھی دنیاوی مال و دولت کی طلب نہیں کی۔ نمبر 5، عبادت اور تقوی۔ حضرت فاطمہ کی عبادت گزاری اور تقوی کی مثال اسلامی تاریخ میں ملتی ہے۔ نتیجہ، حضرت بی بی فاطمہ اور بوڑھی عورت کا واقعہ ہمیں ایثار، دعا اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کی اہمیت سکھاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی شخصیت ہر مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے یہ درس دیا کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دعا زیادہ پسند ہے جو انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں خود غرضی اور مفاد پرستی عام ہو چکی ہے، حضرت فاطمہ کا یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنا، ایثار کرنا اور اجتماعی سوچ کو اپنانا ہی حقیقی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔